اگر امام کے پیچھے ہماری رکعتیں رہ جاتی ہیں تو ہم ان رکعتوں کو کیسے پورا کریں گے، ان رکعتوں میں کیا کیا پڑھیں گے؟ اگر ایک رکعت رہ جاتی ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ دو رکعتیں رہ جاتی ہیں پھر کیسے پڑھیں گے؟ تین رکعتیں رہ جاتی ہیں پھر کیسے پڑھیں گے؟ اگر چار کی چار رکعتیں رہ جاتی ہیں آخر میں التحیات میں شامل ہوتے ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم ان رکعتوں کو کیسے ادا کریں گے؟ ان رکعتوں میں کیا کیا پڑھیں گے، کتنی بار بیٹھیں گے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک مختصر سی گزارش ہے کہ اگر واقعی آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آئندہ جو بھی اسلامی ویڈیو اپلوڈ ہو، دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس کی آسان الفاظ میں ڈیل بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ امام کے ساتھ جب آپ لیٹ شامل ہوئے، مثال کے طور پر اگر تو کوئی بندہ پہلی رکعت میں ہی شامل ہوا لیکن لیٹ شامل ہوا تو اس کی ساری نماز امام کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن پہلی رکعت میں شامل ہو گیا تھا، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر اگر وہ رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ امام کے الحمدللہ پڑھتے ہوئے شامل ہو گیا تب بھی اس کی رکعت ہو جائے گی، امام کے سورت پڑھتے ہوئے شامل ہو گیا تب بھی اس کی رکعت ہو جائے گی، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے شامل ہو گیا تب بھی رکعت ہو جائے گی، امام جب رکوع میں چلا گیا اس وقت امام کے ساتھ شامل ہو گیا تب بھی اس کی رکعت ہو جائے گی۔ رکوع میں سے سر اٹھانے سے پہلے اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے رکوع میں تو اس کی وہ والی رکعت ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے اس سے آگے کی کہ امام کے پیچھے اس وقت شامل ہوئے امام کے ساتھ جب امام پہلی رکعت کا رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، سجدے میں شامل ہوئے، چاہے دوسری رکعت کے سٹارٹ میں شامل ہوئے، چاہے پہلی رکعت کے سجدوں میں شامل ہوئے یا پھر دوسری رکعت کے التحیات میں شامل ہوئے، یہ ساری باتیں ہیں کہ امام کے ساتھ وہ بندہ اس وقت شامل ہوا نماز میں، جماعت میں، کہ جب اس کی ایک رکعت نکل چکی تھی یا دو رکعتیں نکل چکی تھی یا تین رکعتیں اس کی نکل چکی تھی یا پھر چاروں کی چاروں نکل چکی تھی، امام التحیات پہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت شامل ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے اس وقت شامل ہوا جب اس کی ایک رکعت امام کے پیچھے نکل چکی تھی، چھوٹ چکی تھی، اب ایسی صورت میں اس نے یہ کرنا ہے، اگر تو وہ فجر کی نماز ہے، ساری نمازوں کا بتا دوں گا، اگر تو وہ فجر کی نماز ہے تو چونکہ ایک رکعت اس کی امام کے ساتھ نکل گئی، ایک باقی ہے کیونکہ دو فرض ہوتے ہیں تو ایک وہ امام کے ساتھ پڑھ لے گا، اس کے بعد جب امام کے ساتھ التحیات پہ بیٹھے گا کیونکہ ایک اس کی نکل گئی ہے، اب امام دوسری رکعت میں جب التحیات پہ بیٹھے گا تو یہ بھی امام کے ساتھ التحیات پہ بیٹھ جائے گا، التحیات پڑھے گا، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، امام درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیرے گا، جب امام سلام پھیرے تو اس نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کھڑے کس وقت ہونا ہوتا ہے، جب امام ایک طرف سلام پھیرے یوں کر کے اور جیسے ہی وہ دوسری طرف سلام پھیرنے لگے تو فوراً آپ کھڑے ہو جائیں، اسی وقت کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام کے ساتھ پیچھے جب وہ التحیات صرف پڑھنی، جیسے میں نے بتایا امام درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیرے گا، اب کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کھڑے ہو کر چونکہ ایک ہی رکعت باقی ہے، اس رکعت میں سبحانک اللہ پڑھیں کھڑے ہو کے، اکیلے پڑھنی اٹھ کے جو، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں جیسے قل هو اللہ یا کوئی سورت، پھر رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے اپنی نماز کو پورا کر لیں۔ یہ تھا اگر ایک رکعت امام کے پیچھے چھوٹ گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دونوں رکعتیں امام کے پیچھے چھوٹ گئیں، جیسے فجر کی مثال کے طور پر دو رکعتیں چھوٹ گئی۔ اب فجر کی دو رکعتیں امام کے پیچھے چھوٹ گئیں تو پھر ایسی صورت میں یہ کرنا ہے کہ امام کے ساتھ جب آپ التحیات پہ بیٹھیں گے تو سیم اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے صرف التحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، امام التحیات پڑھ کے درود بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا، اور اس کے بعد جب سلام پھیرے گا تو آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے اپنی پڑھنے کے لیے، اور پھر آپ نے دونوں رکعتیں اپنی پڑھنی ہیں۔ شامل تو آپ ہو گئے تھے جماعت کے ساتھ، لیکن چونکہ دونوں رکعتیں آپ کو نہیں ملی، صرف التحیات میں شامل ہوئے تھے تو آپ نے دونوں رکعتیں پڑھنی ہے، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سبحانک اللہ سے، پھر الحمدللہ، پھر کوئی سورت، اس کے بعد رکوع سجدے کر کے ایک رکعت، پھر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت اور رکوع سجدے کر کے آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لینا۔ ویسے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں صرف مطلقاً بتاؤں گا، ایک رکعت رہ گئی، دو رکعتیں چھوٹ گئی، تین رکعتیں چھوٹ گئی، چار رکعتیں چھوٹ گئی، لیکن چونکہ اس طرح میرے خیال سے زیادہ آسانی ہے تو یہ تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن اس طرح ہر ایک بندے کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ یہ فجر کا صرف ہو گیا، اس طرح ایک رکعت چھوٹ گئی تھی یا پھر دو رکعتیں چھوٹ گئی تھیں۔ آگے چلے، مثال کے طور پر کسی کی تین رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ جب کسی کی تین رکعتیں چھوٹ گئیں تو تین لازمی بات ہے، یا تو ظہر میں چھوٹے، عصر میں چھوٹے، عشاء میں چھوٹے، تو سیم سچویشن ہوگی، تین رکعتیں اگر چھوٹ جاتی ہے سیم معاملہ ہوگا۔ مغرب کا میں پھر بتا دیتا ہوں، تو یہ تین عصر، ظہر اور عشاء، ان تین میں اگر کسی کی اگر تو ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو سیم اسی طرح کرنا جس طرح میں نے پہلے بتایا،
2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تب بھی سیم اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں نے بتایا، اور اگر 3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں یوں کرنا ہے، چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی اور سیم اسی طرح صرف التحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، امام درود پڑھے گا، دعا پڑھے گا، جب سلام پھیرے گا تو آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور اٹھ کر آپ نے پہلی جو رکعت پڑھنی ہے اس پہ سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے یعنی قل هو اللہ، اور اس کے بعد آپ نے رکوع سجدے کر کے التحیات بیٹھ جانا ہے، کیونکہ ایک رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی، ایک اب پڑھ لی، 2 ہو گئی۔ التحیات بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے آپ نے، آگے درود دعا نہیں پڑھنی، التحیات پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا اگلی رکعت کے لیے۔ اگلی جو رکعت آپ نے پڑھنی ہے اس میں الحمدللہ بھی پڑھیں اور اس میں سورت بھی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے رکوع سجدے کر کے دوبارہ پھر یہ رکعت مکمل کر کے پھر کھڑے ہو جانا ہے اگلی رکعت کے لیے۔ اس میں اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، سورت ملائیں یا نہ ملائیں آپ کی مرضی، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر آپ نے رکوع سجدے کر کے التحیات بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا اس طرح اگر 3 رکعتیں امام کے پیچھے چھوٹ گئی تھیں۔ پہلی رکعت میں جیسے میں نے بتا دیا، دوسری کا میں نے بتا دیا، پہلی میں آپ نے ایک چونکہ امام کے ساتھ پڑھ لی اور ایک پھر آپ نے سبحانک اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھ کے اور سورت ملا کے رکوع سجدے کر کے التحیات بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کے آپ نے پھر ایک اور پڑھنی ہے، اس میں الحمدللہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے۔ اس کی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہوگی 3 رکعتیں چھوٹی تھی۔ اگر 4 رکعتیں چھوٹ گئی تھی تو پھر کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی 4 رکعتیں چھوٹ گئی، آپ شامل ہی اس وقت ہوئے جب امام التحیات پہ بیٹھا ہوا تھا، تو پھر اس وقت آپ نے سیم اسی طرح معاملہ کرنا ہے کہ التحیات پہ آپ شامل تو ہو گئے، التحیات آپ نے صرف پڑھنی ہے اور التحیات پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، امام درود پڑھے گا، دعا پڑھے گا، جب امام سلام پھیرے گا تو اس وقت آپ نے اٹھ کے 4 رکعتیں جس طرح آپ نے پڑھنی تھی طرح آپ نے اسی طریقے کے مطابق 4 رکعتیں پڑھ دینی، یعنی پہلی میں سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت، رکوع سجدے کر کے ایک رکعت، دوسری میں الحمدللہ، پھر کوئی سورت، رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے، تیسری میں اس میں صرف الحمدللہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، سورت میں لانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، رکوع سجدے کرنے، اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، سورت میں لانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے اپنی 4 رکعتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ بات۔ اب آ جائیں مغرب والی نماز پہ۔ مغرب کی نماز میں اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 رکعتیں آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیں، ایک آپ کی چھوٹ گئی تھی تو آپ نے وہی اسی طرح معاملہ التحیات پڑھنی ہے، صرف امام درود اور دعا پڑھ کے جب سلام پھیرے گا تو آپ نے اٹھ کے اپنی 1 رکعت پڑھ لینی ہے، اس 1 رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہ بھی پڑھنی ہے، الحمدللہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ تھی 1 رکعت چھوٹ گئی مغرب کی۔ اگر مغرب کی آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں 1 رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی، اس میں آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعتیں امام کے پاس چھوٹی نا، تو 1 رکعت جو لاسٹ والی آپ کو ملی امام کے ساتھ، اس میں آپ نے التحیات پہ جب بیٹھنا ہے تو تحیات پڑھنی ہے، امام التحیات درود اور دعا مکمل کر کے جب سلام پھیرے گا تو آپ نے اٹھنا ہے۔ اب اٹھ کے 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی ہے نا، ان میں سے جو پہلی رکعت ہے اس میں سبحانک اللہ بھی پڑھنی ہے، الحمدللہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، کیونکہ ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، ایک یہ 2 رکعتیں ہو گئیں، تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرتے ہوتے ہیں یعنی التحیات پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے التحیات بیٹھ کے التحیات پڑھنی ہے، درود دعا آگے نہیں پڑھنی، اور اگلی رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے جو کہ آپ کی تیسری ہے ترتیب کے اعتبار سے، اس اعتبار سے تیسری ہے کہ ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھی اور ایک آپ نے خود اپنی پڑھی اور اب آپ نے تیسری پڑھنی۔ اس میں بھی جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے الحمدللہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھ کے سورت پڑھ کے یعنی قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں، رکوع سجدے کر کے آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے نماز کو کمپلیٹ کر لینا۔ اگر آپ کی تینوں امام کے پیچھے چھوٹ گئیں، مثال کے طور پر التحیات میں آپ شامل ہوئے، تو سیم آپ نے وہی معاملہ کرنا ہے کہ جس طرح آپ نے تنہا 3 رکعتیں مغرب کی پڑھنی تھی اس طرح آپ نے 3 پڑھ لینی ہے۔ مثال کے طور پر التحیات میں شامل ہوئے، التحیات پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام سلام پھیرے تو آپ نے اٹھ جانا ہے اور اٹھ کر آپ نے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت یعنی قل هو اللہ وغیرہ، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے رکوع سجدے کر کے 1 رکعت ہوگی نا، دوسری میں آپ نے الحمدللہ، پھر کوئی سورت، رکوع سجدے کر کے التحیات بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں بلکہ ہوئی نا ابھی، تو 2 رکعتوں میں میں نے آگے اس کا دعا کا اور درود کا بول دیا، جب 2 رکعتیں ہوئی ہیں تو اس میں صرف آپ نے التحیات پڑھنی ہے، آگے درود دعا نہیں پڑھنی۔ تیسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے، صورت میں آپ کی مرضی ہے کہ چاہیں تو آپ صورت ملا لیں، چاہیں تو صورت آپ نہ ملائیں، ٹھیک ہے، چاہیں تو صورت ملائیں، چاہے تو صورت نہ ملائیں۔ اسی طرح آپ صورت ملائے بغیر بھی رکوع سجدے کر دیں گے تو تب بھی آپ کی تیسری رکعت ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صورت ملا دیں گے تو پھر یہ زیادہ بیسٹ ہے، زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ رکوع سجدے کر کے اتحیات بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور سلام پھیر کے اپنی نماز کو آپ کمپلیٹ کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر نماز پر میں نے اسی طرح آسان انداز میں علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ہر نماز کے بارے میں۔ فجر کا پریکٹیکل میں نے کر کے دکھایا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور باقی بھی جتنی نمازیں ہوتی ہیں، مطلب کہ نفلی نمازیں جو ہوتی ہیں ان پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بنائی ہوئی ہے، اور مزید میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باقی بھی جتنی وہ نفلی نمازیں ہیں یا پھر جیسے سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ سہو، ویسے ان پر میں نے بنائی ہوئی ہیں پہلے لیکن تھوڑی پرانی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں نیو ویڈیوز اس طرح بنا دوں جس سے آپ کو اور زیادہ وضاحت اور زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو جو بھی آپ حضرات ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہر ویڈیو کے نیچے اپنا رسپانس لازمی دیا کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ واقعی آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔